يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی. آج کا ہمارا سبق الدرس الخامس والثلاثون 35 نمبر سبق ہے. آج کے سبق میں ہم انتہائی اہم بات اور اہم عبارات اور الفاظ جو کہ ایئرپورٹ پر استعمال کیے جاتے ہیں ان کو پڑھیں گے. اکثر لوگوں کی عربی سیکھنے کا ذریعہ اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایئرپورٹس وغیرہ پر وہ مشکلات کا شکار نہ ہو. کسی عربی ملک میں جانا ہو تو وہ اپنا تاشیرہ یا جس کو ہم پاسپورٹ وغیرہ جواز السفر کہتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں انہیں معلوم ہو. تو اس لحاظ سے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر کہ کیونکہ ایئرپورٹس پر آنا جانا ہوتا ہے اس لیے ان کے لیے سبق انتہائی اہم ہے. تو آئیے آج کے سبق کی طرف. یہ دیکھیں الدرس العاشر، یہ کتاب کی ترتیب کے حساب سے 10واں سبق ہے. المطار. المطار، المطار کا مطلب ہوتا ہے ایئرپورٹ. یہ دیکھیں ایئرپورٹ پر مختلف قسم کے جہاز، یہ یوں سیڑھی اور یہ ساری ترتیب جو ہے اسی حساب سے چل رہی ہے. تو ایئرپورٹ کو کہتے ہیں المطار. المطار. اب یہاں سے وہ کچھ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے بہت توجہ طلب ہیں. طائرۃ، اوپر تصویر بنائی ہے. طائرہ معنی جہاز. طائرہ جہاز. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایئرپورٹ پر گئے ہیں اور ایئرپورٹ پر یہ ایک سیڑھی ہوتی ہے جس کے اوپر چڑھ کر جو ہے وہ بندہ جہاز کے اندر جاتا ہے. تو اس کو سلم طائرہ، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، اور طائرہ کا مطلب ہے جہاز. تو جہاز کی سیڑھی، جہاز کی سیڑھی کو سلم طائرہ کہا جاتا ہے. ویسے عام طور پر جو سیڑھی ہوتی ہے اسے بھی ہم سلم ہی کہتے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں جناح کہتے ہیں پر کو، اور اس نے تیر کا نشان بنایا ہوا ہے، یہ جہاز کا پر ہے. تو طائرہ کا مطلب جہاز اور جناح کہتے ہیں پر کو. تو جہاز کا پر، تو ان پروں کو جناح کہتے ہیں اور طائرہ کہتے ہیں جہاز کو. اس جہاز کو چلانے والے یہ صاحب ہیں اور جنہیں ہم پائلٹ کہتے ہیں. تو پائلٹ کی عربی بنتی ہے طیارن. طیارن، پائلٹ طیارن. اور مضیف، وہ جو اندر خدمت والے ہوتے ہیں جسے ہم ایئر ہوسٹس کہتے ہیں، وہ مضیف کہلاتا ہے. اور اسی حساب سے اس کو مضیف کہا گیا ہے. تو اب دوبارہ پھر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ایئرپورٹ کو کیا کہتے ہیں؟ المطار. المطار. اور جہاز کو، ہوائی جہاز کو کیا کہتے ہیں؟ طائرہ. طائرہ. اور یہ جو سیڑھی ہے اس ہوائی جہاز پر چڑھنے کے لیے ہوتی ہے اسے سلم طائرہ. سلم طائرہ. یہ پر جو ہے جہاز کا اس کو جناح طائرہ. عربی میں جناح پر کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہم بعض دفعہ مچھر کے پر کو کہا جاتا ہے جناح بعوضۃ. حدیث پاک میں آتا ہے لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی پوری کی قدر و قیمت یا اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو جناح کہتے ہیں پر کو. آگے یہ طیار ہے یعنی پائلٹ ہے. طیارن. مضیف جو اندر خدمت والے ہوتے ہیں جو اس کو پوری طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں مضیف کہا جاتا ہے. اور اگر وہ عورت ہو تو اسے مضیفہ، یعنی آخر میں ہمیں گول تا لگانی ہے. یہ والی جو تا ہے یہ اگر آپ یہاں پر لگا دیتے ہیں تو مؤنث بن جائے گا. تو یہ ویسے مذکر کو کہا گیا ہے، مضیف آدمی کو کہتے ہیں، اور اگر یہ والی تا ساتھ آخر میں لگا دیں گے تو یہ مضیفتن بن جائے گا. اس کے بعد یہ بھی بہت اہم آپ کے سامنے کچھ تصاویر آ رہی ہیں. یہ دیکھیں یہ ٹکٹ ہے. ٹکٹ ہے یعنی جہاز کی ٹکٹ ہے. تو ٹکٹ کو کہتے ہیں تذکرہ. تذکرہ. تذکرۃ طائرہ. تذکرۃ طائرہ جہاز کا ٹکٹ. جہاز کا ٹکٹ.
اور یہ تو آپ کے سامنے معلوم ہے کہ اس کو ہم پاسپورٹ کہتے ہیں، پاسپورٹ، جواز سفرن، جواز سفرن، پاسپورٹ کو کیا کہتے ہیں؟ جواز سفرن، جواز سفرن۔ یہ بندہ جو ہے یہ پاسپورٹ وغیرہ چیک کرنے والا ہے، تو اس کو ضابط کہتے ہیں، ضابط جوازات۔ تو ایئرپورٹ پر ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کا ویزا وغیرہ، اور جس کو عربی زبان میں تاشیرہ کہتے ہیں، اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ جواز السفر یعنی آپ کے پاسپورٹ کو چیک کیا جاتا ہے، تو اس دفتر کو ضابط جوازات کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ضابط جوازات کہا جائے گا۔ یہ دیکھیں اس نے اپنی ٹرالی سی میں کچھ اس طرح کا سامان لادا ہوا ہے اور وہ اس کو لے کر جا رہا ہے، تو اس بندے کو، اور یہ باقاعدہ ادھری کی طرف سے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو حمال ان کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کلی کہا جاتا ہے۔ تو حمال کا مطلب ہوتا ہے کلی۔ دوبارہ پھر دیکھیں، ٹکٹ کو کہتے ہیں تذکرۃ طائرہ، ہوائی جہاز کا ٹکٹ، جواز سفرن یعنی پاسپورٹ، ضابط جوازات جہاں پہ وہ چیکنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، اور حمال کہتے ہیں کلی کو جو آپ کا سامان ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، یہ بہت زیادہ ہمارے لیے اہم ہے، الطائرۃ تہبط، یہ دیکھیں جہاز ہے اور وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، جہاز اتر رہا ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جہاز جو ہے وہ لینڈنگ کر رہا ہے اور اتر رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا الطائرۃ تہبط۔ آپ تصورات میں دیکھیں کہ ایک جہاز اتر رہا ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ جہاز اتر رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ الطائرۃ تہبط، الطائرۃ تہبط۔ حبوط الطائرہ کہا جاتا ہے عربی میں کہ ہوائی جہاز کا اترنا۔ اور الطائرۃ تقلع، یہ اس کے بالکل برعکس ہے، یہ نیچے اتر رہا ہے تو یہ اوپر چڑھ رہا ہے، یعنی جب وہ سفر شروع کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے الطائرۃ تقلع۔ عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے متى تقلع الطائرہ، کب جو ہے وہ جہاز کی روانگی کب ہے۔ اقلاع الطائرہ، جہاز کا اڑنا یا اڑان بھرنا، ایک اچھا لفظ آ گیا ہے کہ جہاز کا اڑان بھرنا، اور یہ جہاز کا نیچے اترنا اور یہاں سے جہاز کا اڑان بھرنا۔ تو جہاز کا نیچے اترنا الطائرۃ تہبط، اور جہاز کا اوپر یعنی اڑان بھرنا الطائرۃ تقلع، الطائرۃ تقلع۔ اور اس کے بعد آگے الضابط، الضابط جہاں پر چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے اور پاسپورٹ وغیرہ دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ یہاں پر اس کی چیکنگ ہو رہی ہے، سامان انہوں نے رکھا ہوا ہے اور یہ بندہ جو ہے وہ اس کے سامنے کاؤنٹر پر موجود ہے، تو ہم کہیں گے الضابط کہ ضابط جو ہے یفحص، چیک کر رہا ہے، چیکنگ کر رہا ہے، جواز السفر، پاسپورٹ کی، یعنی جو مقرر شدہ بندہ ہے وہ پاسپورٹ کی چیکنگ کر رہا ہے۔ اور یہ آپ کو سیڑھی ہے، جس سیڑھی پر چڑھ کر ہم ہوائی جہاز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ والی سیڑھی ہے، اس پر یہ بندہ چڑھ رہا ہے، تو ہم نے کہنا ہو کہ یہ بندہ جو ہے، اس کا نام انہوں نے بکر نیچے لکھا، ویسے فرضی نام ہے ظاہر ہے، تو بکر جو ہے وہ سیڑھی پر چڑھ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے بکرن یصعد السلم، بکرن یصعد السلم۔ بکر کا مطلب یہ بکر بندہ، یصعد مطلب چڑھتا ہے، السلم سیڑھی پر، تو بکر سیڑھی چڑھ رہا ہے، اس کے لیے کہا جائے گا بکرن یصعد السلم۔ تو پھر دیکھیں یہاں پر اس کے پاسپورٹ کی چیکنگ ہو رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ الضابط یفحص، چیک کر رہا ہے، جواز السفر یعنی جواز السفر پاسپورٹ کو، بکرن اور بکر یصعد السلم، وہ سیڑھی پر چڑھ رہا ہے یا سیڑھی چڑھ رہا ہے۔ یہ مظلہ، مظلہ کہتے ہیں چھتری کو، مظلہ چھتری کو کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے دھوپ کے لیے یا ان چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو مظلۃ چھتری۔ یہ دیکھیں یہاں پر سیڑھی ہے، یہ سیڑھی ہے اور یہ طائرہ ہے، تو کہنا ہو کہ سیڑھی جو ہے وہ ہوائی جہاز کے سامنے ہے، تو اس کے لیے کہیں گے السلم امام الطائرۃ، السلم امام الطائرہ، السلم امام الطائرۃ۔ اردو میں اگر آپ نے کہنا ہو کہ السلم امام الطائرہ، یعنی سیڑھی جہاز کے سامنے ہے، تو کہیں گے السلم امام الطائرہ۔ اگر کہنا ہو کہ
जहाज सीढ़ी के सामने है तो सुल्लम की जगह पर जहाज लगा दें, अत्ताइरतु अमाम अस्सुल्लम। और यहाँ पर आप देखें ये गाड़ी है और ये हवाई जहाज का पिछला हिस्सा है। पिछले हिस्से को अरबी में वरा कहा गया उन्होंने। अस्सय्यारतु, गाड़ी को कहते हैं अस्सय्यारतु, गाड़ी। वरा अत्ताइरा, वरा का मतलब है पीछे, अत्ताइरा किसके, हवाई जहाज के। तो गाड़ी हवाई जहाज के पीछे है, उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा अस्सय्यारतु वरा अत्ताइरा, कि गाड़ी ताइरा यानी जहाज के पीछे है। फिर देखें अस्सुल्लमु अमाम अत्ताइरा, कि सीढ़ी ताइरा के सामने है यानी हवाई जहाज के सामने है, और अस्सय्यारतु गाड़ी जो है वरा अत्ताइरा वो हवाई जहाज के पीछे है। तो ये इस तरतीब के साथ जो है वो आपने ये सबक पढ़ा। इसमें अगली बात जो है ये बहुत अहम है, इसको भी आप थोड़ा सा एक सरसरी सी नज़र में देख लें। ये हमें एक तकरीबन अक्सर लोगों को या अरबी आ रही होती है, इंग्लिश आ रही होती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो देखें अल ममलकतुल अरबिया सऊदिया पासपोर्ट एजेंसी, और वकालत वज़ारत दाखिलिया का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और इसी तरह अल जवाज़ात वल अहवालुल मदनिया, यानी वो ज़ाहिर सी बात है कि आपको वो जारी करते हैं। फैमिली नेम, इस्मुल आइला, इस्मुल कामिल, नेशनैलिटी पूरी, अल जिनसिया, ठीक हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें तकरीबन अगर आपको उर्दू में इसमें इंग्लिश में आती हैं तो उसी साइड पे सामने जो है वो लिखा हुआ। और तौक़ी जो आखिर में इन्होंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर साइन करें, दस्तखत करें। तो इस तरतीब से है। उसके बाद है बिताक़तु वसूल। बिताक़तु वसूल के पहुँचने का आपके पास एक टाइम टेबल होता है कि फ़लाँ वक्त में आपने पहुँचना, वो एक ख़ास कार्ड होता है। ज़ुब्बात, ये जो ज़ाबित की जमा है जिसका मतलब होता है चेकिंग करने वाला अमला। अब ये देखें इस तरतीब से आपको बाज़ दफ़ा अगर आप अरब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ होता है और अरबी ज़ुबान में भी, और मुख्तलिफ ममालिक में जिनको उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर लिखा होता है। वसूल का मतलब होता है पहुँचना यानी आमद। आपने लिखा होगा हमारे एयरपोर्ट पर आमद लिखा हुआ है कि आमद कब होगी, और यहाँ मुगादरा के जगह पर लिखा हुआ होता है रवानगी, कि यहाँ से रवानगी कब है, कितने बजकर कितने मिनट पर है, और वसूल कब है कि कौन सी फ़्लाइट किस वक़्त आ रही है। वसूल कहते हैं पहुँचने को यानी आमद को, और मुगादरा कहा जाता है रवानगी को। तो अगर आपको अरबी किसी मुल्क में जाना हो और वहाँ पर वसूल हो तो वह उसके नीचे जो पूरा उन्होंने नक्शा दिया होता है उसका मतलब ये होता है कि इन औकात के अंदर जो है वो फ़्लाइट आ रही है, और मुगादरा के नीचे जो लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये फ़्लाइटें जाने वाली हैं। और लौहतुल मवाईद, ये जो सारा कुछ लिखा होता है ना, फ़लाँ वक़्त से लेकर फ़लाँ तक फ़्लाइट आएगी, फ़लाँ वक़्त से फ़लाँ तक फ़्लाइट जाएगी, ये सारा कुछ जिस एक नक्शे के मुताबिक चला होता है उसको लौहतुल मवाईद कहा जाता है, कि वहाँ पर औकात लिखे हुए हैं कि कौन सा वक्त कब है और कौन सी फ़्लाइट किस वक्त है। तो ये तकरीबन जो है वो आज के बुनियादी सबक को उन्होंने तस्वीरों के साथ समझाया है। मेरा ख्याल ज़ाती तौर पर यह है कि एक तो है पढ़ने पढ़ाने की हद तक, और दूसरा ये है कि अगर आपको बाहर के ममालिक में जाना पड़ता है तो ख़ास तौर पर ये वाला सबक आपके लिए इंतहाई अहम है, ताकि वहाँ हम गूंगे बनकर न रहें, हमें कुछ ना कुछ इस बारे में पता हो कि यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा जा रहा है, या हमसे जवाज़ु सफ़र से क्या मुराद है, ताशीरा से क्या मुराद है, ज़ाबित से क्या मुराद है, मुगादरा से क्या मुराद है, और इसी तरह अल-वसूल से क्या मुराद है। आगे इंशाअल्लाह ताला इसी सबक की तदरीबात होंगी, उन तदरीबात तक को इंशाअल्लाह ताला हम सबक नंबर 36 में पढ़ेंगे। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।